الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، نکاح ام کلثوم کے عنوان پر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے دلائل رکھے جائیں گے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ ایک حقیقت سامعین جو سنی اور شیعہ دونوں حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر بسند صحیح نقل کیا گیا ہے، بسند صحیح نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے ہم حوالے رکھیں گے۔ اور سامعین، یہاں ہم شیعہ حضرات کو، شیعہ عوام کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ تعصب کو چھوڑ کر، آپ بغض کو چھوڑ کر ہمارے دلائل کا جائزہ لیں، ہمارے دلائل کا جائزہ لیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ آج شیعہ ذاکرین جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، وہ سب الزامات جھوٹے، من گھڑت اور غلط ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کرواتے، کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیتے، جبکہ حقیقت یہی ہے سامعین کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ اسی لیے ہم شیعہ حضرات کو یہی دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ ان دلائل کا جائزہ لیں، آپ ان دلائل کو سنیں، دیکھیں اور پھر خود فیصلہ کریں۔ اب آ جائیں سامعین، میں آپ کے سامنے یہ دلائل رکھتا ہوں۔ یہ پہلا حوالہ ہے سامعین آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی اور اس کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب ایک ہی وقت میں فوت ہوئے۔ پتہ نہیں چلا کہ ان میں سے کون پہلے فوت ہوا، بس ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنا اور ان دونوں پر اکٹھے نماز پڑھی گئی۔ اب اس حوالے میں دیکھیں سامعین کے حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ام کلثوم بنت علی، یعنی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ام کلثوم کا بیٹا زید بن عمر، یعنی وہ زید جو بیٹا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب یہاں ہم شیعہ حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن کم از کم حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جن کو آپ معصوم امام مانتے ہیں ان کی تو مانیں نا، ان کی تو بات کو تسلیم کریں۔ سامعین، یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس روایت کی سند میں جو قدحہ راوی ہے اس سے مراد عبداللہ بن معمون ہے، جیسا کہ آپ اس کتاب کے حاشیے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن معمون راوی حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں تھا، جیسا کہ شیعہ حضرات کی معتبر کتاب مناقب آل ابی طالب میں موجود ہے، اور یہ راوی سامعین شیعہ حضرات کے نزدیک ثقہ ہے۔ بہرحال یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے سامعین یہی حوالہ اہل سنت والجماعت کی احادیث کی معتبر کتابوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی یہ حوالہ موجود ہے، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اور دیگر حضرات سے بھی۔ اسی طرح سامعین یہ دوسرا حوالہ دیکھ لیجئے، شیعہ حضرات کی معتبر مختلف کتابوں کے اندر بسند صحیح نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس عورت کے متعلق سوال پوچھا گیا جس کا شوہر مر گیا ہو، وہ کہاں عدت کرے گی، اپنے شوہر کے گھر یا جہاں چاہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں چاہے عدت کر سکتی ہے۔ کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے پاس آئے اور اس کو اپنے گھر لے کر آئے۔ یہ روایت سامعین شیعہ حضرات کی مختلف معتبر کتابوں کے اندر بسند صحیح موجود ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ اب ہم یہاں سامعین شیعہ حضرات کو دوبارہ یہی بات کہتے ہیں کہ آپ اگر ہماری نہیں مانتے تو نہ مانیں، کم از کم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جن کو آپ بھی مانتے ہیں اور آپ ان کو معصوم مانتے ہیں، ان کی تو مان لینا، جو اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے آئے
اور یہی روایت سامعین اہل سنت والجماعت کی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں۔ اسی طریقے سے سامعین یہ تیسرا حوالہ بھی دیکھ لیجئے، سابقہ حوالوں کی تائید میں یہ شیعہ حضرات کی معتبر کتاب المبسوط شیخ طوسی کی، اس میں لکھتے ہیں کہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام کلثوم بنت علی سے نکاح کیا تو ان کو 40,000 درہم مہر دیا۔ اسی طرح سامعین یہی روایت اہل سنت والجماعت کی احادیث کی کتابوں کے اندر میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے سامعین، ان حوالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تھا۔ اور اس پر سامعین مزید آپ حوالے دیکھ لیجئے کہ شیعہ حضرات کے معتبر علماء کرام، مجتہدین کرام اس بات کو تسلیم کرتے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پہلا حوالہ ہے سامعین، محمد بن علی بن شہر آشوب اپنی کتاب مناقب آل ابی طالب میں لکھتے ہیں کہ شیخ مفید نے الارشاد میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد 25 افراد تھی۔ اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض نے 35 تک لکھے ہیں۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کے لیے لکھا ہے کہ ام کلثوم الکبریٰ تزوجھا عمر، کہ ام کلثوم کبریٰ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ اسی طریقے سے سامعین یہ دوسرا حوالہ دیکھ لیجئے، شیعہ حضرات کے معتبر علامہ ہاشم بن محمد علی خراسانی اپنی کتاب منتخب التواریخ میں لکھتے ہیں کہ ام کلثوم سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی وفات دمشق میں ہوئی۔ بہرحال وہ ام کلثوم جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ بڑی عزت اور مقام والی تھی اور عمر بن خطاب کی بیوی تھی۔ اسی طریقے سے سامعین یہ تیسرا حوالہ دیکھ لیجئے، شیعہ حضرات کے مجتہد شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چھٹی فصل حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہرحال کتابوں میں ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی طریقے سے سامعین یہ چوتھا حوالہ شیعہ حضرات کے معتبر اور شہید علامہ سید نور اللہ شوستری اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی عثمان کو دی، تو ولی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عمر کو دی۔ اسی طریقے سے سامعین یہ پانچواں حوالہ دیکھ لیجئے، شیعہ حضرات کے معتبر ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ام کلثوم ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی طرح سامعین یہ چھٹا حوالہ شیعہ حضرات کے معتبر علامہ سید نعمت اللہ جزائری کا، وہ اپنی کتاب انوار نعمانیہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے ام کلثوم کے لیے لکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، جن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ تو دیکھ لیجئے سامعین یہ 6 حوالے فی الحال ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ شیعہ حضرات کے معتبر اور مستند علماء کرام، مجتہدین کرام اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اس بات کو لکھ چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تھا۔ یہ بات شیعہ حضرات کے اکابر تسلیم کر رہے ہیں، علماء کرام تسلیم کر رہے ہیں۔ اور سامعین یہاں پر ہم آپ کو وہ وجہ بھی بتاتے چلیں کہ کس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس پر بھی آپ یہ حدیث دیکھ لیجئے، شیعہ اور سنی دونوں کی معتبر کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی کتاب کا حوالہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر نسب اور رشتہ دامادی قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور رشتہ داری کے، یعنی میرا نسب اور رشتہ داری وہاں پر بھی کام آئے گا۔
اور یہی روایت سامعین اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین یہ دوسری روایت دیکھ لیجئے شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ قیامت کے دن میری رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی؟ اللہ کی قسم میری رشتہ داری دنیا اور آخرت میں ملی ہوئی ہے، یعنی میری رشتہ داری دنیا اور آخرت میں کام آئے گی۔ اور یہی روایت سامعین اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے سامعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمایا، عطا فرمایا۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا۔ بہرحال سامعین یہ مختصر سے دلائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔